بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں، بہنیں اور عزیز بچیاں، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر روشنی ڈالی جا رہی ہے آپ کے اخلاق مبارکہ کی روشنی میں۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق مبارکہ پر جو سلسلہ جاری ہے اس کی آج یہ 28ویں قسط ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے آج وہ حسن معاملہ ہے، یعنی اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ دنیاوی لین دین میں حسن معاملہ سے کام لیا کرتے تھے۔ آپ جس کسی سے کوئی چیز لیتے اسے واپس کرتے اور حساب کو بے باک کرتے ہیں۔ اگر کسی سے قرض لیتے تو اسے واپس کرتے ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حد سے زیادہ سخی تھے۔ اس لیے بعض اوقات دوسروں سے قرض لے کر بھی آنے والے کی ضرورت پوری کر دیا کرتے تھے اور بعد میں اس قرض کو ادا فرما دیا کرتے تھے۔ ایسے ہی جس وقت آپ تجارت کرتے تھے تو آپ اپنا لین دین بے باک رکھتے تھے۔ اس لیے اعلان نبوت سے پہلے جن لوگوں سے آپ کے تاجرانہ تعلقات تھے انہوں نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور حسن معاملہ کا اعتراف کیا ہے۔ اسی لیے قریش نے متفقاً آپ کو امین کا خطاب دیا تھا۔ نبوت کے بعد بھی گو قریش بغض اور کینہ کے جوش سے لبریز تھے، تاہم ان کی دولت کے لیے محفوظ اور مامون مقام آپ ہی کے پاس امانت رکھنا تھا۔ عرب میں صائب نامی ایک تاجر تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ مسلمان ہو کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ لوگوں نے مدحیہ الفاظ میں ان کا تعارف کرایا۔ آپ نے فرمایا، میں ان کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ صائب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ میرے ساجی تھے، لیکن ہمیشہ معاملہ صاف رکھا۔
ایک دن ایک بدو آیا جس کا کچھ قرض حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر تھا۔ اس نے نہایت سختی سے گفتگو شروع کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس گستاخی پر اس بدو کو ڈانٹا اور کہا کہ تجھ کو خبر ہے تو کس سے ہم کلام ہے؟ بولا کہ میں تو اپنا حق مانگ رہا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو اسی کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ اس کا حق ہے، قرض خواہ کو بولنے کا حق ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کو اس کا قرض ادا کرنے کا حکم صادر فرمایا اور زیادہ دلوایا۔ ایک غزوے میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہم رکاب تھے۔ ان کی سواری میں جو اونٹ تھا سست رو تھا اور تھک جانے کی وجہ سے اور بھی سست ہو گیا تھا۔ ان سے فرمایا تمہارے پاس کوئی لکڑی ہو تو دے دو۔ انہوں نے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اونٹ کو اشارہ کیا تو وہ اونٹ اس قدر تیز دوڑنے لگا کہ سب سے آگے نکل گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے 4 دینار پر اونٹ اس شرط پر خرید لیا کہ مدینہ تک ان کا سواری کا حق ہے۔ مدینہ پہنچ کر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے قیمت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ان کی قیمت 4 دینار اور اس سے کچھ اور زیادہ بھی دو۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 دینار پر 1 قیرات سونا اور زیادہ دیا۔ ایک دفعہ کسی سے اونٹ قرض لیا، جب واپس کیا تو اس سے بہتر اونٹ واپس کیا اور فرمایا سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرض کو خوش معاملگی سے ادا کرتے ہیں۔ عموماً فرمایا کرتے تھے کہ میں 3 دن سے زیادہ اپنے پاس 1 دینار بھی رکھنا پسند نہیں کرتا، بجز اس دینار کے جن کو قرض ادا کرنے کے انتظار میں اپنے پاس رکھ چھوڑتا ہوں۔ ایک دفعہ کسی شخص سے 1 پیالہ مستعار لیا، سوء اتفاق سے وہ گم ہو گیا تو اس کا تاوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا۔ غزوہ حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جنگی سامان کی ضرورت تھی۔ صفوان اس وقت تک کافر تھے، ان کے پاس بہت سی زرہیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ زرہیں طلب کیں۔ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کچھ غضب کا ارادہ ہے؟ فرمایا نہیں، میں عاریتاً مانگ رہا ہوں، اگر ان میں سے کوئی تکلیف ہوئی تو میں تاوان دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے 30-40 درہیں مسلمانوں کو عاریتاً دے دیں۔ حنین سے واپسی کے بعد جب جنگی ساز و سامان کا جائزہ لیا گیا تو کچھ زرہیں کم نکلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان سے کہا تمہاری چند زرہیں کم ہیں، ان کا معاوضہ لے لو۔ سفیان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل کی حالت اب پہلے جیسی نہیں ہے، یعنی میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب معاوضے کی حاجت نہیں۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ کے باہر ایک مختصر سا قافلہ آ کر ٹھہرا۔ ایک سرخ رنگ کا اونٹ
اس کے ساتھ تھا۔ اتفاقاً ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی قیمت دریافت فرمائی، لوگوں نے قیمت بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی قیمت منظور فرما لی اور اونٹ کی مہار پکڑ کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ بات کو لوگوں کو خیال آیا، بے جان پہچان ہم نے جانور کیوں حوالے کر دیا، اور اس حماقت پر اب پورے قافلے کو ندامت تھی۔ قافلے کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی۔ اس نے کہا، مطمئن رہو، ہم نے کسی شخص کا چہرہ ایسا روشن نہیں دیکھا، یعنی ایسا شخص دغا نہ کرے گا۔ رات ہوئی تو آپ نے ان کے لیے کھانا اور قیمت بھر کھجوریں بھجوا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے کسوں کا آسرا تھے اور ان کا سہارا تھے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، مادہ پرستی کے اس دور میں مادے کے مقابلے میں انسان کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ یہاں انصاف خریدا جاتا ہے اور حقوق چھینے جاتے ہیں، اور بے کس اور بے بس لوگ نہ انصاف خرید سکتے ہیں اور نہ اپنے حقوق چھیننے کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں۔ ایسے ماحول میں تاجدار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور آپ کی نورانی تعلیمات بے آسرا لوگوں کے لیے امید کی واحد کرن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرنے کی تاکید فرمائی۔ کمزوروں اور ضعیفوں کو ہمیشہ اپنی خصوصی توجہات کا مرکز بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیروں کے فقر کو ان کے لیے باعث مذلت نہیں بلکہ باعث عزت و افتخار قرار دیا۔ آپ نے یتیموں کی دیکھ بھال اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔ آپ نے غلاموں کے ساتھ عمدگی سے پیش آنے کا حکم فرمایا، ان کے قانونی حقوق مقرر فرمائے، ان کی ذاتی صلاحیتوں اور ان کے کردار کی پاکیزگی کی نسبت سے معاشرے میں ان کو اعزازات عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کے ساتھ میں قیامت کے دن جھگڑا کروں گا۔ ایک وہ شخص جس نے کسی آدمی کو میرے نام پر عہد دیا اور اس عہد کی خلاف ورزی کی، اور ایک وہ شخص جس نے جانتے بوجھتے کسی آزاد کو بیچا اور اس کی رقم استعمال کی، اور ایک وہ شخص جس نے کسی آدمی کو اجرت پر رکھا، اس سے کام پورا لیا اور اس کی اجرت ادا نہیں کی۔ حضرت ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مسکین عورت بیمار ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی بیماری کی اطلاع دی گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکینوں کی تیمار داری فرمایا کرتے تھے اور ان سے ان کا حال پوچھا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا، اس عورت کا انتقال ہو تو مجھے مطلع کرنا۔ اس عورت کا
جنازہ رات کو اٹھایا گیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بیدار کرنا گوارا نہ کیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت کی موت کے متعلق بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ مجھے اس کے متعلق آگاہ کرنا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو رات کے وقت بیدار کرنا گوارا نہیں کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، حتیٰ کہ آپ نے اس عورت کی قبر پر لوگوں کی صف بندی کی اور 4 تکبیریں پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی دعا لوٹائی نہیں جاتی، مسترد نہیں کی جاتی۔ ایک عدل کرنے والا حاکم، انصاف کرنے والا حاکم۔ دوسرا روزے دار جب تک وہ روزہ افطار نہ کرے۔ اور تیسری مظلوم کی دعا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بادلوں سے اوپر لے جائے گا اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے مظلوموں، میں تمہاری ضرور مدد کروں گا، خواہ کچھ عرصے کے بعد ہی تمہاری مدد کروں۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیواؤں اور مسکینوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی مثال راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی سی ہے، یا اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے۔ حضرت معرور بن سوید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، انہوں نے ایک حلہ زیب تن کر رکھا ہے، اور ان کے غلام نے بھی ایک حلہ پہن رکھا تھا۔ میں نے ان سے اس سلوک کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا، میں نے ایک شخص یعنی غلام کو برا بلا کہا، اس نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس میری شکایت کر دی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اس کو اس کی ماں کے حوالے سے عار دلائی ہے؟ پھر فرمایا، بے شک تمہارے بھائی تمہارے خدام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ جس شخص کا بھائی اس کی ملکیت میں ہو، وہ اسے وہی کھانا کھلائے جو خود کھاتا ہے، وہی لباس پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور اس کو ایسا کام کرنے پر مجبور نہ کرے جو اس کے لیے سخت مشقت والا ہو، اور اگر تم انہیں اس قسم کا کام کرنے پر مجبور کرو تو اس کام میں ان کی مدد بھی کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم خادم کو کتنی مرتبہ معاف کریں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے پھر اپنا سوال دہرایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے۔ جب اس نے یہ بات تیسری مرتبہ پوچھی تو حضرت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو ہر روز 70 مرتبہ معاف کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگیوں کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق پیدا فرما دے، اور ان اخلاق مبارکہ سے ہماری زندگیوں کو روشن اور منور فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والإکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔